سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق قرب ہے کہ جب بھی وہ کسی لڑکی کو خریدتے، اس کی دونوں پنڈلیوں کو کھول کے اس کو ننگا کر کے تو وہ لڑکیوں کی شلواریں اتار کے یہ سارا کچھ دیکھیں. ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں. ان کے جو چاہتی تھی نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. پیش کی گئی اور رد بھی پیش کیا گیا. اب اگلا تیسرا راؤنڈ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس پہ چلتے ہیں. بات شروع کروں بھائی؟ جی عبدالقیوم صاحب بسم اللہ کیجیے گا. یہ میرے پاس کتاب ہے قرب الاسناد، تشیع کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے اور 3 صدی کا یہ ہجری کا یہ عالم ہے الشیخ الجلیل ابی عباس عبداللہ بن جعفر الحمیری. ٹھیک ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر قرب الاسناد کے اندر سند کے ساتھ لکھا ہے. روایت نمبر 344 ہے. کہتے ہیں وعنہ عن ابی علوان عن جعفر عن ابیہ عن علی علیہ السلام انہ کان اذا اراد ان یتبع الجاریۃ یکشف عن ساقیہا فینظر الیہا. اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی لونڈی خریدنا چاہتے، کوئی لڑکی خریدنا چاہتے، انہ کان اذا اراد ان یتبع الجاریہ، جب وہ کسی لڑکی کی بیع کرنا چاہتے، اس کو خریدنا چاہتے، یکشف عن ساقیہا، اس کی دونوں پنڈلیاں اس سے کپڑے کھلوا دیتے، اتروا دیتے، فینظر الیہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے، فینظر الیہا، اس کی پنڈلیاں اس سے کپڑے ہٹوا کے اس کو جو ہے وہ دیکھتے. یہ کتاب ہے بے شرمی کی ہستی ہے تشیع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بتا رہا ہوں کہ کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق ان کے مترجم نے، جو کہ سید بشارت حسین ہے، اور اب میں یہ ترجمہ تائید میں پیش کر رہا ہوں، پہلے بھی پیش کیا تھا، سیدہ فاطمہ کے متعلق 192 نمبر پر حق الیقین کا یہ ترجمہ ہے. کہتے ہیں دوسری روایت کے مطابق جناب فاطمہ نے حسنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور جناب رسول خدا کی قبر کی جانب روانہ ہوئی. میرا فریق مخالف کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، وہ ان کے لیے علیحدہ سے ایک محراب تھا وہاں پر. بھائی یہ بازار میں نکل آئی ہیں، اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہی ہیں. عربی پڑھو. ہم اردو نہیں مانتے بھائی، اردو ترجمہ نہیں مانتے، عربی پڑھو. تاکہ ان پر نفرین کریں. اور امیر المومنین یعنی علی رضی اللہ عنہ نے سلمان سے کہا کہ جاؤ اور دختر خدا تک جلدی پہنچو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کی دیواریں حرکت میں آ گئی ہیں. اگر وہ اپنے بال کھولیں گی اور گریبان چاک کریں گی اور اپنے پدر بزرگوار کی قبر تک جا کر خدا کی درگاہ میں فریاد کریں گی تو اس جماعت کو مہلت نہ ملے گی. ناظرین کرام، ان کے نزدیک بال کھولنے والی، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی روندی درگاہ سیدہ فاطمہ کے متعلق یہ علی کو تصور تھا کہ وہ بال کھولے گی. عربی پڑھو نا، ہم جواب دیں. عربی حدیث پڑھو نا آپ. ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، میں نے اس کی تائید میں حق الیقین پیش کی ہے. یہ فارسی کی کتاب ہے، میرے پاس اس کا ترجمہ موجود ہے. میں نے جو ہے وہ پڑھا، یہ بہار الانوار سے، یہ وہ بہار الانوار ہے جو ان کے باقر مجلسی نے لکھی اور ان لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا قرآن میں تحریف ہو گئی، انہوں نے تحریف کی ہے اپنے امام کی لکھی ہوئی کتابوں میں. قرآن کی تحریف انشاءاللہ جس دن موضوع آئے گا ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. میرے پاس یہ بہار الانوار، میں ناظرین کرام کو کہتا ہوں یہ 114 جلدوں میں ایران سے شائع ہوئی تھی. اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے اور کمپیوٹرائز کر کے اس کتاب کے اندر سے 3 جلدیں کھا گئے ہیں، جن کے اندر لکھا ہوا ہے، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اہل بیت کو، سیدنا حسین کو شہید کیا تھا، وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارا قصور نہیں ہے. انہوں نے وہ واقعہ نکالنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے 3 حصے اس کتاب کے کھا گئے ہیں. یہ میں ناظرین کرام کو اس کا نیا نسخہ دکھا رہا ہوں اور اس کی جلد نمبر 14/1 ہے. اور اسی طرح میرے پاس یہ جلد نمبر 13 ہے، 13 کے بعد 14/1. اس کتاب کے اندر تحریف کی گئی ہے تشیع نے. اور یہ دیکھیے گا اس کے اندر یہ جو 13ویں جلد ہے، اس کے اندر جو نئے اس کی تخریج ہے اس میں یہ 35 نمبر جلد ہے. یہ 35 نمبر جلد کا اختتام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس میں
सॉरी 35 कह रहा हूँ, ये 53 नंबर जल्द जो है वो इसका इख्तिताम हो रहा है। इसमें 51 नंबर है, 52 नंबर है और 53 नंबर है। जबकि अगली जल्द जो है उसमें जल्द नंबर 54 आनी चाहिए थी, जल्द नंबर 55 आनी चाहिए थी, लेकिन उस जल्द को शुरू किया गया है जल्द नंबर 57 से। मैंने ये किताब खरीदी हलाल के पैसों से। शिया ने ये किताब का नुस्खा तहरीफ कर दिया बिहारुल अनवार का, और इसमें 56 नंबर जल्द नहीं है, 55 नंबर जल्द नहीं है, 56 नंबर जल्द नहीं है, 57 से इन्होंने कहा 53 और कहा 57। चले मैं फिर वापस आ रहा हूँ अपनी बात पर के अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के मुतालिक क्या हजरत अली को जो उसके शौहरे नामदार थे, क्या उनको ये यकीन था कि पीछे सैयदना सलमान को भेजा कि सलमान जाओ जल्दी से जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर को रोको, उन तक पहुंचो, कहीं ये ना हो कि वो, क्योंकि मैं देखता हूं कि मदीना की दीवारें हरकत में आ गई हैं, वो जो है अपना गिरेबान अपने बाल, अगर वो अपने बाल खोलेगी और गिरेबान चाक करेगी, मैंने ये कहा तो कहने लगे जी अरबी इबारत पेश करें। ये अरबी इबारत मैंने पेश की थी कि वकालत खल्लू इब्न अम्मी वल्लदी बासा मुहम्मदन बिल हक लम तखलू अनहु लअनशुरन्ना शारी, मैं अपने बाल खोल दूंगी, मैं अपना गिरेबान चाक कर दूंगी। तो भाई ये किताब तुम्हारी है, मुल्ला भी तुम्हारा है, पाकर मजलसी लिख रहा है, हयातुल कुलूब भी उसी की है, और सैयदा फातिमा ज़हरा की शदीद तरीन तौहीन है। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुतालिक कुर्बुल असलात के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जब भी वो किसी लड़की को खरीदते, किसी लौंडी को खरीदते, अगर मैं जारिया का तर्जमा लौंडी भी कर दूं, मुझे पता है कि ये उधर जाएगा, तो कहते हैं कि वो उसकी दोनों पिंडलियों को खोल के उसको नंगा करके यक्षिकुअन साक़िहा, उसकी दोनों पिंडलियां नंगा करके फिर उसकी तरफ देखा करते थे। तो क्या सैयदना अली शर्मो हया वाले नहीं थे? मैं तशय्यो से ये पूछना चाहता हूं कि आपको आज तक जो बताया गया है वो अली के मुतालिक कुछ और बताया गया है, जबकि इनके नजदीक सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को मैंने रखा कि इन्होंने ऐनुल्लाह करार दिया है, वजहुल्लाह करार दिया है, बाबुल्लाह करार दिया है। ऐनुल्लाह को कपड़ों के अंदर लौंडी नजर नहीं आती थी, उसकी टांगे नंगी करवा के जो है वो देखा करते थे। तो ये जो है मुशरिक लोग हैं शिया जो हैं, और इनके शिर्क में कोई शक नहीं है। ये मेरे पास किताब है मफातिहुल जनान, इसके अंदर इन्होंने बकायदा सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह का मददगार बनाया हुआ है। सैयदना अली जी अब्दुल कीम साहब किताब का नाम जरा दोबारा ले लीजिएगा। मफातिहुल जनान, इसके अंदर सुना बाब ने बाब फसल बताएं, बाब फसल बताएं ना उसमें। ये सफा नंबर 46 है, सलवात जाफर है, सलातुल हुज्जतुल काइम अज्जलल्लाहु फरजहु अशरीफ, ये अज्जलल्लाहु फरजहु जो है इसके अंदर सलवात जाफर है। कहते हैं व अज्जिल अल्लाहुम्मा फरजहुम बिकाइमिहिम व अज़हर इज़ारहु या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इकफानी व इन्नका काफीहिमा व इन्नका काफीहि या मुहम्मद या अली या मुहम्मद उनसुरानी व इन्नकुमा नासिरी या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इहफज़ानी व इन्नकुमा हाफिज़िया या मौलाई या साहिब ज़मान या मौलाई या साहिब ज़मान। तो इनके नजदीक यहाँ तक के या मौलाई या साहिब ज़मान अल गौस अदरिकनी अदरिकनी अल अमान अल अमान, तो ये मदद तलब करना सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, सैयदना अली की तौहीन करने पे आए तो उनको मच्छर बना दें, और अगर उनकी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खरीदारी पे आए तो वो लड़कियों की सलवारें उतार के ये सारा कुछ देखें। तो मैं यहाँ पर उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो मददगार बना लिया गया। उन वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह जो कुरान मजीद की आयत है उसके सरीहन खिलाफ इनका अकीदा है जो नमाजों के अंदर ये पढ़ते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाबे अली को बार बार पुकारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, उन सरानी फइन्नकुमा नासिरिया, आप ही दोनों जो है वो मेरे मददगार हैं, आप ही मेरे दोनों जो है वो हिफाजत करने वाले हैं।
مولا زمان آپ مجھے پالے، آ جائیں پکڑ لیں، امان دے دیں. ان کے ہاں اہل بیت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. سیدنا علی کی توہین اتنی ان کی کتابوں کے اندر بڑی پڑی ہے کہ میری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کے سامنے، قوم کے سامنے بات رکھوں. اگر ان کے دجل کو، ان کے کفر کو، ان کے اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو کیموفلاج کیا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں یہ باتیں نہ کرتا. 3 سیکنڈ جی، بس 10 منٹ پورے ہو گئے. اللہ یاری بھائی آپ نے سن لیا، اللہ یاری صاحب انہوں نے 3 روایات پیش کی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ایک اردو عبارت پیش کیا پھر کہ اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلمان سے کہہ دیا کہ جاؤ ان کو روک دو. ٹھیک ہے نا، ان کو روک دو کہ اگر وہ بی بی سلام اللہ علیہ اپنے گیسوئی مبارک، زلف مبارک، اپنے بال مبارک کھول دیں اور بددعا دیں تو مدینے والوں پہ عذاب آ جائے گا. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کہاں تھے؟ اسی حدیث میں لکھا ہے نا، انہوں نے خود پڑھا ہے کہ ان کو باہر لے کے آئے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو باہر کھینچ کے لایا گیا. بی بی سلام اللہ علیہ ان کی مدد کے لیے، چھڑانے کے لیے آئی ہیں. اور بی بی سلام اللہ علیہ نے دھمکی دیا کہ میں بددعا دوں گی، لعنت کروں گی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا سلمان سے کہ جا کے ان کو روک دیں، جا کے ان کو روک دیں. اس میں یہ تو نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسی مقام پر وہ اپنے بال مبارک کھولنے لگی تھی. اس میں یہ تو نہیں ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام اگر گھر میں ہوتے اور سلمان سے کہتے جاؤ میری بیوی باہر گئی ہیں، ان کو روک دو، تو پھر بات بنتی کہ بھائی وہ گھر کے باہر جو ہے اپنا بال کھولتی ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان سے پہلے نکالا گیا. بی بی سلام اللہ اپنے اختیار سے اپنے بچوں کو ان کے پیچھے لے کے آئے. آپ نے جو اردو عبارت پڑھی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھولتی اور بددعا دیتی، اس میں نہیں. وہ آپ کا اپنے عدم فہم ہے. پھر آپ نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی حدیث پڑھی ہے. احتجاج کی جو حدیث ہے ایک دفعہ پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو میں نے جواب دے دیا نا. اس میں کوئی ایسی لانشورن شعری کہ میں اپنی بال کھول دوں گی، اپنے گیسوئی مبارک کھول دوں گی، اس میں یہ نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے وہ کھول دیں گے. اس میں کوئی ایسی عبارت ہے ہی نہیں، تو اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں بہار میں تحریف ہے. بہار کے سارے مجلدات آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، سب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. جلد نمبر 1 سے آخر تک کوئی اس میں حذف بھی نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جہاں سے آپ نے پیسے دیے خریدے ہیں، شاید اس شخص، اس دکاندار نے آپ کو کچھ مجلدات کم دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، یا جس نے چاپا ہے وہ کم چاپا ہے. جو آپ کے پاس جو پرنٹ ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ جلدیں کم ہوں، کیونکہ اگر ایک کتاب بہت بڑی ہوتی ہے تو اگر وہ چاپنے والا اس کو سب کو نہیں چاپتا تو اس کی مرضی ہوتی ہے. لیکن بہرحال بہار الانوار جو ہے اس کے سب مجلدات آن لائن موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر آپ ہمارا اور ان کا موضوع کیا تھا؟ ہمارا ان کا موضوع تھا کہ شیعہ حضرات کے ہاں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بے احترامی ہوتی ہے. انہوں نے جو مفاتیح الجنان سے یہ روایت پیش کی ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں نمازوں کے بعد، یا محمد یا علی اکفیانی فإنما کافیان وانصرانی فإنکما ناصرائی واحفظانی فإنکما حافظائی. اے محمد اور اے علی سلام اللہ علیہ میری مدد کرو، اور آپ دونوں میرے ناصر ہیں، اور آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں، اور آپ دونوں میرے محافظ ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. بھائی ہمارا اور آپ کو موضوع استغاثہ پہ نہیں. مولوی صاحب، اور مولوی صاحب آپ کہتے ہیں آپ کے پاس بڑے میٹیریل موجود ہے نا کہ شیعوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق تو آپ نے صرف ایک روایت پیش کی، وہ قرب الاسناد، اس کی طرف میں آتا ہوں. باقی مطالب کا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ موضوع پہ رہیں اور موضوع سے نہ نکلیں. جو آپ سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، تعلق بنتا تھا، عمر کا تعلق بنتا تھا جو آپ نے بات کی. بالکل اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. آپ نے کہا کہ شیعوں کے ہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مثلا اپنی بال کے سر کھول دیے. آپ نے جھوٹ بولا. میں نے آپ کے کتاب سے ثابت کیا کہ ابو بکر کی بیوی نے ان کے سامنے کیا نا. آپ نے کہا کہ شیعہ اپنی کتابوں میں اپنے ائمہ کی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، علی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. میں نے آپ کے اپنی کتاب میں دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خلفائے ثلاثہ کو کافر بولا، شیطان بولا، سب کچھ بولا. میں نے آپ نے جواب بھی نہیں دیا نا. جواب دیا، آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، ہاں آپ اپنے خلفاء آپ میٹنگ رکھ لیں، بعد میں پھر جواب لے کے آنا نا. جواب نہیں آیا آپ کے پاس. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب غلام کوئی کنیز خریدتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے حدیث یہ ہے کشف الاسناد قرب الاسناد میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 344 ہے یہ کشف قرب الاسناد میں. بلے انه علیہ السلام اذا اراد ان يبتاع الجاریۃ یکشف عن ساقیها فینظر الیها. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی لونڈی خریدنا چاہتے تھے تو اس کے پیر، اس کے جو پنڈلی ہوتی ہیں اس کو مکشوف کرتے تھے، یعنی اس سے جو پردہ ہوتا تھا جو اٹھا دیتے اور اس کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ صحت مند ہو، اس میں کوئی مرض نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو.
تو یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں اور آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے نا, آپ نے تو خیانت کی اس میں. آپ نے ترجمہ یہ کیا پنڈلیوں سے پردہ ہٹاتے تھے اور اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. یہ آپ کے نص الفاظ ہیں, یہ حدیث میں نہیں کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ, اس کے پیر کی طرف دیکھتے تھے. بھائی اس زمانے میں بازار سے غلام خریدے جاتے تھے اور بعض لوگ سلیو گرلز بھی خریدتے تھے نا, اس میں بوڑھیاں بھی ہوتے تھے, جوان عورتیں بھی ہوتی تھی. تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں اگر کوئی چیز مال خریدتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ اس کو چیک کر. یہ حق نہیں ہے کہ بھئی اس کی شرمگاہ کو دیکھو, نہیں, اس کے پیر اور اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہو کہ بھئی یہ صحت مند ہے, یہ کوئی کمزور نہ ہو, یہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو, اس کا پیر مثلا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ گھر میں لاتے ہیں کام نہیں کر سکتی نا. تو یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اپنے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا. آپ کے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا. ابھی دیکھو نا, تم نے بولا نا کہ کنیز کے وہ امیر المومنین علیہ السلام امام تھے, وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حکم بتانا بھی ان کو ضروری تھا کہ تم اگر بازار سے کوئی کنیز خریدتے ہو تو کس حد تک تم چیک کر سکتے ہو, یعنی چہرہ دیکھ سکتے ہو, چہرہ دیکھ سکتے ہو اور پیر دیکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. یہ بتانا ان کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی حرمت بھی نہیں ہے. اچھا, سب فریقین نے اجماع کیا کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیہ علیک. پہلی بات آپ نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے, دوسری طرف دیکھنا حرام ہے. یہ تو فریقین کا یہ حدیث کافی مشہور ہے. لیکن میں آپ کو اپنے خلیفے کی بات بتاتا ہوں, یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے. اوے ادھر دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب, ادھر دیکھیں نا, ادھر دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ تفسیر ہے, جلد نمبر اول ہے, تفسیر سورہ نحل ہے. یہ کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ میں سنہ 2004 میں. اب ملاحظہ کریں, یہاں پر روایت یہ ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا, ہم عمر کے گھر جاتے تھے, عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں, وہ ہماری خدمت کرتی تھیں, ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس. عمر کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی. تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن, ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. بادیتن, پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے, پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک. یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے, مسلمین کا امام ہے, اس کی تقویٰ کی حالت ہے. مہمان آتے ہیں, مہمان کے سامنے ان کی لونڈیوں کا پردہ نہیں ہے. پردہ کہاں تک نہیں کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا. یہ آپ وہ خلیفہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہو, ٹھیک ہے نا, پیر کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے غلط ترجمہ کی, فراڈ کیا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے. شرم نہیں آتی تجھے سب کے سامنے, میں ادھر بیٹھا ہوں, تم سمجھ رہے تھے کہ میں نہیں پکڑوں گا, کہ شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. وہ پنڈلی کی طرف دیکھا, آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ پنڈلی کو ننگا کر کے شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. آپ نے یہ ترجمہ کیا, قیوم کو شرم بھی کیا کرو. اب اپنے خلیفہ کی طرف دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا. مہمان آتے تھے, عرب وہ خلیفہ تھا, اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے نا خدمت کے لیے. کیا تھا اس کے پاس خدمت کے لیے, اس کے پاس لونڈی آتی ہیں, کنیزیں. سر تو ننگا ہوا تو الگ بات ہے, چلے, سینہ کیوں چاک ہے, سینہ کیوں کھلا ہے. بادیتن وہ سامنے سب کے سامنے خدمت کر رہی ہیں, اور ان کے وہ تضطرب, ان کے سینہ جو ہے, ان کی پستانیں اس طرح جمپنگ کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھاگ رہی ہیں کوئی کھانا وغیرہ لانے کے لیے, اور وہ سب کھلا. یہ تمہاری اپنی حالت ہے. اچھا, اور میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو بڑا پیار ہے یزید سے اور معاویہ صاحب سے. آپ کے اپنے خلیفے کے متعلق میں بتاؤں کہ فتح مکہ کے وقت آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں عقیدہ ہے یا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں ہندہ سے کیسے بیعت لیا تھا, آپ کو پتہ ہے؟ یہ کتاب ہے, کتاب الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور. اچھا, اس کتاب یہ مکتبت ابن قتیبہ میں چھپا ہے. یہاں پر ہند بنت عتبہ صفحہ نمبر 537 ہے. اس کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بیعت لیا تھا, کس بات پہ بیعت لیا تھا. اچھا, بیعت لیا تھا اللہ تشرکنا باللہ اور فلان, پتہ چلا کہ پھر وہ ہندہ آئی ہے تو پتہ, وقال لا تزنینا, ہندہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہ کرنے پہ بیعت لیا, چوری نہ کرنے پہ بیعت لیا. یہ آپ کی معاویہ کی ماں ہے. اور کس بات پہ, یہ تزنینہ, اور اس بات کا مجھے وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد تم کبھی زنا نہیں کرو گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں سے
بیعت لیا تھا. اور میں آپ کو ایک شعر دکھاتا ہوں, ایک شعر ہے اگر مجھے مل جائے ابھی, کہ تاریخ طبری میں ہے کہ حسان ابن ثابت, ہاں یہ شعر مل گیا بھائی, مل گیا. حسان ابن ثابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. مجھے بس 30 سیکنڈ مزید دے دو, یہ شعر ختم کرنا ہے, یہ بعد میں ٹائم زیادہ لے لے. تاریخ طبری ہے, تاریخ طبری میں جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 300, جلد نمبر 2 ہے, کہ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ احد کے مقام پر, جنگ احد میں, ہند جو ہے ابی سفیان کی زوجہ معاویہ کی ماں پہاڑی پہ کڑی ہو کے وہاں سے وہ تانے دے رہی ہے, گالی دے رہے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ حسان سے کہا کہ ایک شعر کہہ دو اس کے لیے, تم اس کا مقابلہ کرو اس شعر سے. تو وہ قصیدہ ہے حسان یہجو ہندہ, حسان کا قصیدہ ہے ہند کے لیے, معاویہ کی ماں کے لیے. تاریخ طبری ہے. اور حسان ابن ثابت شیعہ بھی نہیں تھا, معاف کیا, یہ حسان جو شاعر تھا یہ شیعہ بھی نہیں تھا, یہ غزوہ خلافت کے بعد خلافہ کے ساتھ مائل بھی تھا. وَنَسِيتَ فَاحِشَةً أَتِيتَ بِهَا هِنْدُ وَيْحَكِي صَبَّةَ الدَّهْرِ. اے ہند, تو نے جو فاحشہ فعل انجام دیا وہ بھول گئی ہے تو, وَيْلَكِ, تجھ پہ لعنت ہو, اے پورے دنیا کا شرم تجھ پہ. پھر اس کیا کہتی ہے, رغم الولائد انها ولدت ولدا صغیرا کان من احری. احر عربی زبان میں زنا کو بولتے ہیں. شیخ صاحب ادھر دیکھو, معاویہ پہ فخر کرتے ہو, یزید پہ فخر کرتے ہو نا آن لائن, اب یاد رکھ لینا کہ حسان ابن ثابت نے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں احد کے میدان میں یہ ہند سے کہا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تو نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا, وہ چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو تو نے زنا سے پیدا کیا ہے. کان من, یہ واز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمر بن خطاب نے فرمائش کی کہ شعر پڑھو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ ہند جو ہے زانیہ. اور پھر میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے, معاویہ کی ماں سے, اسی بات پہ بیعت لیا تھا کہ تو اب کبھی زنا نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب جواب دینا, اب کبھی شیعوں کے ساتھ مناظرہ کا نام نہیں لگا یہ.